ایک بادشاہ نے بہت عجیب و غریب خواب دیکھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ چھت کے ساتھ ایک لومڑی الٹی سمت میں لٹکی ہوئی ہے۔ بادشاہ کی اس لومڑی کی رسی کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ بادشاہ فوراً نیند سے بیدار ہوا اور دل میں ڈر گیا۔ صبح ہوئی تو بادشاہ نے دربار میں نجومی بلائے اور خواب کی تعبیر پوچھی، مگر کوئی بھی نجومی خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی میرے خواب کی تعبیر بتائے گا تو اسے ایک بہت بڑے انعام سے نوازا جائے گا۔ ایک کسان دل میں یہ سوچتے ہوئے اپنی کھیتوں کی طرف جا رہا تھا کہ اے کاش میں اس خواب کی تعبیر بتا سکتا۔ وہ بھی بادشاہ سے انعام وصول کرنا چاہتا تھا۔ کسان انہی سوچوں میں گم تھا کہ راستے میں ایک درویش بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ درویش کسان کے دل کا حال جان گیا اور کسان سے کہا کہ میں بادشاہ کے خواب کی تعبیر جانتا ہوں اور میں تمہیں اس شرط پر تعبیر بتاؤں گا کہ بادشاہ نے تم کو جو انعام ملے گا اس کا آدھا حصہ میرا ہوگا۔ کسان نے کہا مجھے یہ شرط منظور ہے اور انعام آدھا آپ کو ہی دوں گا، بس جلدی سے مجھے تعبیر بتا دیجیے۔ درویش نے کہا چھت سے الٹی سمت میں لٹکی ہوئی لومڑی سے مراد یہ ہے کہ اس سلطنت میں مکر و فریب، دھوکے بازی اور لالچ عروج پر ہے۔ کسان نے دربار میں جا کر بادشاہ سے خواب کی تعبیر بتا دی تو بادشاہ کو یہ تعبیر کافی معقول لگی۔ بادشاہ نے کسان کو انعام میں 1000 اشرفی دے دی۔ کسان جب گھر واپس آ رہا تھا تو اس نے اپنا راستہ بدل لیا تاکہ درویش اس سے اپنا حصہ نہ مانگ سکے۔ کسان نے اشرفیاں اپنے صندوق میں رکھیں اور بہت خوش ہوا کہ وہ مالدار بن چکا ہے۔ کچھ دن بعد بادشاہ کو دربار میں ایک عجیب خواب کہ ایک باریک دھاگے سے تلوار چھت پر لٹکی ہوئی ہے جس کا رخ بادشاہ کی طرف ہی ہے۔ ایک دیمک نما کیڑا آیا اور اس نے دھاگے کو کاٹنا شروع کر دیا اور تلوار بادشاہ پر گر گئی۔ بادشاہ نے دوبارہ سے تعبیر پوچھی تو کوئی اور نجومی نہ بتا سکا۔ کسان 1000 اشرفی کا مزہ حاصل کر چکا تھا۔ وہ دوبارہ درویش کے پاس گیا اور تعبیر پوچھی۔ درویش نے کہا پہلے مجھے میرا آدھا انعام دو جس کا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ کسان نے کہا بادشاہ کو تعبیر بتا کر کب واپس آؤں گا، آپ کو آتے ہی آپ کا آدھا حصہ جو ہے وہ دے دوں گا۔ درویش نے کہا بادشاہ نے جو ایک باریک دھاگے سے لٹکی ہوئی تلوار دیکھی ہے اصل میں وہ دشمن کی فوج ہے جو حملہ کے لیے بالکل تیار بیٹھی ہے اور وہ ملک پر قتل و غارت کا ارادہ رکھتی ہے۔ اگر بادشاہ دشمن کے منصوبے کو ناکام بنانا چاہتے ہیں تو بادشاہ کو چاہیے کہ دشمن پر اچانک حملہ کر دیں اور ملک کے اندرونی امن کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ ملک کے اندر بھی فتنہ فساد عروج پر ہے۔ کسان نے بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے کسان کو اس دفعہ 2000 اشرفیاں انعام میں دے دیں۔ کسان واپس اپنے گھر آنے لگا تو راستے میں درویش نے روک لیا۔ درویش نے کہا میں نے وہ 2 خوابوں کی تعبیر بتائی تھی، دونوں انعامات مجھے آدھا حصہ چاہیے۔ کسان حصہ دینے سے انکار کر گیا تو درویش نے اس کا راستہ روک لیا۔ کسان کو غصہ آیا، اس نے خنجر سے وار کر کے درویش کو زخمی کر دیا۔ ایک ہفتے کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا ایک ذبح شدہ بھیڑیا چھت کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ اس بھیڑیے کا خون بادشاہ کے چہرے پر ٹپک رہا ہے اور بادشاہ یہ خون پی رہا ہے۔ بادشاہ نے اس دفعہ کسان کو ہی دربار میں طلب کیا تو کسان پریشان ہو گیا کہ مجھے تو تعبیر معلوم ہی نہیں ہے، درویش بھی اب مجھ سے نہیں بتائے گا کیونکہ میں نے اس کو زخمی کر دیا ہے۔ کسان پریشانی کے عالم میں جا رہا تھا کہ پیچھے سے درویش نے کہا بادشاہ سے کہنا کہ بھیڑیا امن کی علامت ہے۔ آپ کی سلطنت میں لوگوں میں ایثار اور قربانی کا جذبہ باقی ہے، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف بغض اور نفرت ختم ہو چکی ہے۔ کسان نے جب یہ تعبیر بادشاہ کو بتائی تو انعام کے طور پر 3000 اشرفیاں دے دی گئیں۔ کسان بھاگتا ہوا گھر گیا اور پہلے سے موجود اشرفیوں کو ملا کر 6000 اشرفیوں کو ایک تھیلے میں ڈالا اور درویش کی جانب چل دیا۔ کسان نے درویش سے معافی مانگی اور کہا ساری اشرفیاں پر آپ کا ہی حق ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ مجھے معاف کر دیں اور میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ درویش نے کہا مجھے مال و دولت نہیں چاہیے اور تمہارا قصور نہیں ہے،
اصل بات یہ ہے کہ جب تم نے میرے پاس پہلی بار آئے اس وقت مکر و فریب اور لالچ عروج پر تھی، اس لیے تم نے بھی لالچ میں آ کر اپنا راستہ بدل لیا اور مجھ سے وعدہ خلافی کی۔ دوسری بار جب تم میرے پاس آئے تو اس وقت قتل و غارت عروج پر تھا، لوگ فساد بن چکے تھے، اس لیے تم نے بھی مجھ پر حملہ کر کے مجھے زخمی کر دیا۔ تیسری بار جب تم میرے پاس آئے تو سلطنت میں امن و امان پھیل چکا تھا، لوگوں کے دلوں میں محبت اور اثار کا جذبہ آ چکا تھا، اس جذبے کے تحت میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا، تیسرے خواب کی تعبیر بتا دی اور تمہارے دل میں بھی لالچ ختم ہو چکی، اس لیے تم نے ساری اشرفیاں مجھے دینے کا فیصلہ کر لیا۔ جی تو ویورز، آپ کو میری کہانی کیسی لگی مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نیو سٹوری کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔